صفحہ نمبر 300، صفحہ نمبر 300، سورہ الحج مدنیہ، صفحہ نمبر 300، سورۃ الحج مدنیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈر جاؤ تم سب، ربکم، تم اپنے رب سے، انا، بے شک، زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، یوم، جس دن، ترونہا، تم دیکھو گے، تذہل، بھول جائے گی، کل، ہر، مرضیۃ، دودھ پلانے والی، اما، اس کو، ارضعت، جو وہ دودھ پلا رہی ہے، وتضع، اور گرا دے گی، کل، ہر عورت، ہر مؤنث کا تھا، ہر، ذاتی حمل، حمل والی، حملہا، اپنے حمل کو، وتری الناس، اور تم دیکھو گے لوگوں کو، سکارا، مدہوش، وما، اور حالانکہ نہیں، ہم وہ، بسکارا، مدہوش ہوں گے، ولیکن، اور لیکن، عذاب اللہ، عذاب اللہ کا شدید، بہت سخت ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یجادل، جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر جاننے کے، سمجھ بوجھ کے، علمی، وما، ویتبع، اور وہ اتباع کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے، پیروی کرتا ہے، کل، ہر، شیطان مرید، سرکش شیطان کی۔ کیوں؟ حج کا جو مقام ہے، حج کا جو عرصہ ہے، اس کا اور قیامت کا جو دن ہے، اس کا ایک بڑا آپس کے اندر تھوڑا ملتا جلتا معاملہ ہے۔ جیسا کہ حج کے دنوں کے اندر جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں، وہاں پر گرمی کا زور ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، وہاں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا۔ تیسرا، ہر کام میں وہاں پر انتظار کرنا پڑتا ہے، چاہے نماز کا موقع ہے، چاہے حتیم میں نماز کا موقع ہے، چاہے حجر اسود کو چومنا ہے، چاہے ریاض الجنہ میں جانا ہے، یا ادھر منی میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے جانے کے لیے، آنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے۔ یعنی یہ سارے معاملے اس حج کے دنوں کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر منی کے اندر ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، عرفات میں جانا، واپس مزدلفہ میں آنا، واپس منی میں آنا، پھر وہاں سے واپس مکہ میں آنا، مکہ سے واپس منی میں جانا، وہاں پر قیام کرنا، یعنی یہ سب ایک مشکل مرحلے ہوتے ہیں جو ذکر کیا گیا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ ایک مماثلت رکھتا ہے، وہ حج کے وہ دن جس میں انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، ہر وقت اس کے ذہن میں سوار اللہ میں دیکھ رہا ہے۔ جس جگہ پہنچا ہے نا، ایک ایسا خوف اور ایک ایسی حیبت تاری ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ، انسان کوئی گناہ کا سوچ نہیں سکتا کہ نہیں یار، نہیں، میں جس مقصد کے لیے، وہ مقصد میں نے پورا کرنا ہے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آؤں، میں نے بخشوا کر جانا ہے۔ انسان اسی دو میں لگا رہتا ہے۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کا ذکر کیوں اللہ بار بار کرتا ہے قرآن پاک کے اندر؟ سوچنے والی بات ہے۔ آخرت ذکر، قیامت کا ذکر، آخرت ذکر، قیامت ذکر، ہر سورہ کے اندر تقریباً ہر رکوع کے اندر آ جاتا ہے تقریباً۔ تو کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ انسان غافل ہو اپنے رب سے،
کسی لمحے بھی غافل نہ ہو. وہ لمحہ آنے والے جب اس نے اللہ کے حضور کٹھے ہونا ہے, جمع ہونا ہے, اب سوال جو اپنا اعمال کا اس نے حساب دینا ہے. یعنی انسان اپنی آخرت کو نہ بولے, اپنی قیامت, اپنا جو اس کا جو اللہ نے قیامت اس نے قائم ہونا ہے, اب اس کو نہ وہ بھولے. کیونکہ انسان دنیا کے اندر ہم دیکھا ہے کہ ایک جو چور ہوتا ہے نا, وہ چوکیدار کے ہوتے ہوئے نقب نہیں لگاتا. ہم نے دیکھا ہے ایک جو اپنا کام کرنے والا ہے, جو اس کے اوپر کا افسر ہوتا ہے, وہ اس کے ہوتے ہوئے سستی کتائی نہیں کرتا, اسے پتا وہ دیکھ رہا ہے. ایسا ہی جب انسان کو پتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, انسان پھر گناہ میں اور اللہ کی نافرمانی میں, فرما اللہ کرم یہ دیکھو قیامت آنے والے ذہن میں رکھو, تم نے مر جانا اٹھنے ذہن میں رکھو ہر وقت, پھر تم گناہ نہیں کرو گے. پھر گناہ تمہاری طرف آئے گا, تم اس سے لڑنے کی ہمت ہوگی تمہارے اندر. وہی ذکر کیا جا رہا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, یا ایھا الناس, اے لوگو. اس کے اندر ہر انسان, مسلمان, کافر, کوئی بھی ہو, یا ایھا الناس, یہ ایک اجتماعی لفظ, ہر لفظ انسان کے لیے. یا ایھا لوگو اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈر جاؤ, تقوی اختیار کرو اپنے رب کا, اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھو, اور اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرنا تم نے, اس سے ڈرو گے تو پھر نیک عمل کرو گے, اگر نہیں ڈرو گے تو نیک عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ, بے شک جو قیامت کی زلزلے کی گھڑی ہے نا, وہ ایک بہت ہی عظیم شے ہے. جب زلزلہ آئے گا, قیامت جب سور پھونکا جائے گا, تب بہت ہی ایک عظیم گھڑی ہوگی, تم تصور نہیں کر سکتے. تصور کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ زلزلہ, جیسے وہ کہتے ہیں کہ زمین ہماری سورج کے گرد گھومتی ہے, اور یہ ایک سال میں ایک چکر پورا کرتی ہے. سورج ہماری زمین سے 900 کروڑ غالباً 900 کروڑ اور 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے, اور اس حساب سے زمین ایک سال میں چکر پورا کرتی ہے. اور اس کی جو رفتار ہے 66,600 میل فی گھنٹہ کے حساب سے یہ چکر لگاتی ہے سورج کے گرد. اور اس کے علاوہ اور سیارے بھی ہیں جو محو گردش ہیں سورج کے ارد گرد, اور ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. اور اللہ نے اس کے اندر ایک کشش رکھ دی ہے, جذب رکھ دی ہے, یہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ ہر سیارہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. اب ہم تصور کرتے ہیں کہ اتنی رفتار سے 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین گردش کر رہی ہے سورج کے ارد گرد. ہم ذرا تصور کریں, اگر 150 یا 200 میل کی مسافت سے بس تیزی چل رہی ہے, ادھر سے بس ایسے آ رہی ہے, ٹرین چل رہی ہے, وہ ٹرین سے آ رہی ہے, خدا جب وہ آپس میں ٹکراتی ہیں کیا طوفان برپا ہوتا ہے. تصور کریں 150 میل, کوئی میل نہیں, کوئی رفتار نہیں جتنی یہ رفتار ہے, تو کیا ہوتا ہے ہر چیز تہس نہس ہو جاتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو حیت, وہ کہتے ہیں کہ زمین جب یہ گھومتی ہے, جب اللہ ان کو وہ جو کشش ہے, جو ان پہ صلاحیت جب ختم کر دے گا, پھر یہ جب آپس میں ٹکرائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا, کیا حالات اس وقت ہوں گے. وہ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے یہ نکالا کہ وہ تب یہ قیامت جو ذکر کیا جا رہا ہے تب ایسے ہوگا. اللہ وہ جو مدار ان کے جو سیاروں کی جو کشش ہے, یہ جذباتی اس کے اندر ہے, جب کرتے ہیں اس کو جب ختم کر دے گا پھر آپ ٹکرا جائیں گے. جب ٹکرائیں گے پھر کیا ہوگا, پھر جو ذکر کیا جائے یہ ہوگا یوم ترونہا, جس تم دیکھو گے, تذہل بھول جائے گی, ظہول کہتے ہیں بھول جانے کو, تذہل بھول جائے گی, کلو مرضیاتن, ہر دودھ پلانے والی, مرضیہ دودھ پلانے والی, جو اس وقت دودھ پلا لی ہے. مرضے کہتے ہیں جس میں دودھ, جو دودھ پلا سکتی ہے وہ عورت, لیکن مرضیاتن جو اس وقت دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو, اما ارضعت, اس چیز کے بارے میں جو وہ دودھ پلا رہی ہے. یعنی جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے, وہ ایک لمحہ ہوتا ہے, وہ کسی کی داخل برداشت نہیں کرتی, وہ پوری توجہ بچے کی طرف ہوتی ہے. وہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہ ہمارے پاس وہ کتی ہے, اس نے بچے دیے ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, یقین جانے کہ وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے, کیا کرتی ہے, وہ کسی کو اس کھڈے کے پاس آنے نہیں دیتی. کوئی پاس آتا ہے پکڑتی ہے, دوڑتی ہے, حالانکہ اسے پکڑ بچوں کو نہیں پکڑنا, لیکن وہ اس کی حفاظت کرتی ہے اپنے بچوں کی. وہ تقریباً 2 ماہ ہو گئے, 3 ماہ ہو گئے, وہ ایسا ہی ہے, کوئی اس کھڈے کے پاس جا نہیں سکتا. تو یعنی وہ ماں ہے نا, بچوں کی حفاظت کرتی ہے. اور میں وہ کل مرضیاتن اما ارضعت, وہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی, جو اتنی محبت رکھتے بچے سے جس کو دودھ پلا رہی ہے. وتضع کل ذات حمل حملها, اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو. یعنی ایسا وہ ہولناک
ہوگا، وہ جو مرحلہ ہوگا، وہ سین ہوگا، وہ جو اس وقت واقعہ ہوگا، فرمایا جس کو حمل ہوگا وہ حمل کرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے بے ہوش ہوں گے، فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن بے ہوش نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن تیرے رب کا عذاب وہ بڑا سخت ہوگا۔ اس عذاب کی دہشت ہوگی کہ وہ اتنے مدہوش تمہیں لگ رہا ہوگا، جیسے کہ آتے ہیں حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدم علیہ السلام سے، یا فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے کہ تم اپنی جو مخلوق ہے اس میں سے 1000 میں سے 999 بندے جو ہے نا وہ جہنم کے لیے نکال دو۔ 999 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے، ایک جنت کے لیے۔ تو نہیں، اللہ فرمائیں گے آدم علیہ السلام سے کہ تم ایک جماعت کو نکال دو جہنم کے لیے۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کتنے کو نکالوں؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 کو جہنم کے نکال دو، اتنے لوگوں کو۔ تو فرمایا یہ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت فرمایا کہ جو دودھ پلانے کو بھول جائے گی، حمل اپنا کرا دے گی، پھر بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اس وقت یہ حال، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، فرمایا یہ حال ہوگا۔ اور صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ 999 میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ نبی سوال کر یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا اس وقت جب اتنے لوگوں نے نکال دیا جائے گا، پیچھے رہ کیا گیا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو 999 ہوں گے نا ان کی مثال وہ یجوج مجوج میں سے ہوں گے، 1000 میں سے 999 یجوج مجوج ہوں گے، اور جو جنت میں جائے گا تم میں سے ایک ہوگا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بشارت دی کہ تم وہ ایک ہوگے جنت میں جانے والے، اور 999 یجوج مجوج ان میں سے ہوں گے، اور فرمایا تمہاری مثال وہ ان کی مثال ایسے ہی ہے، فرمایا خوش ہو جاؤ، فرمایا خوش ہو جاؤ، تمہاری مثال جنت میں جانے والوں میں سے جیسے 1/4 حصہ ہوتا ہے تمہاری، یعنی میری امت جنت میں ایسے 1/4 حصہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا، فرمایا خوش ہو جاؤ کہ تمہاری مثال 2/3 سے جیسے ہوگی، یعنی میری امت جیسے پوری جنت میں لوگ جائیں گا 2/3 حصہ تم ہوگے۔ ہم نے پھر نعرہ لگایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ تمہاری مثال جنت میں آدھی ہوگی، یعنی آدھی پوری دنیا ہوگی جنت کے اندر، آدھے تم ہوگے جنت کے اندر۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی 120 صفحے ہیں، ان میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوگی، یعنی یہ بشارتیں دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فرمایا یہ جو واقعہ بتائے گئے ہیں ترى الناس سکارى، وہ ہولناکی ہوگی، وہ زلزلہ ہوگا، وہ قیامت کا جو منظر ہوگا، فرمایا لوگ مدہوش ہوں گے، مدہوش ہی نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغیر علم وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان کو علم ہی کوئی نہیں ہے، جو اللہ نے اپنی خوبیاں رکھی، اپنی صفتیں رکھی ہیں، لوگوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اللہ بھی کرنے والا ہے، لوگ بھی کرنے والے ہیں، اللہ بھی عالم الغیب ہے، لوگ بھی عالم الغیب ہے، اللہ بھی حاضر ناظر ہے، لوگ بھی حاضر ناظر ہے، اللہ ہی مدد کرتے ہیں، لوگ بھی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا بغیر علم کے اللہ کی صفات میں جھگڑتے ہیں، کوئی اللہ کی ذات میں جھگڑتا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی اللہ کی صفات میں جھگڑتا ہے بغیر علم کے۔ فرمایا یتبع کل شیطان مرید، اور جو اس کے پیچھے لگے گا، فرمایا بغیر علم اور پیچھے چلتے اس کے ہر شیطان جو سرکش ہے نا وہ اس کے پیچھے شروع کر دیتے ہیں۔ جو شیطان سرکش کیا ہے جو اللہ کی راہ سے ہٹا دیتا ہے، آگے فرمایا کتب علیہ انہ من تولاہ، لکھ دیا گیا ہے جو اس سے دوستی کرے گا شیطان سے کیا ہوگا، فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، یہ اس کو گمراہ کر دے گا، سیدھے راستے سے ہٹا دے گا اور اس کو رہنمائی کرے گا جہنم کی طرف، آگ کی طرف۔ جو شیطان سے دوستی کرے گا وہ اس کو کیا کرے گا، اس کو جہنم میں لے کر چلا جائے گا، جنت میں لے کر جانے والا نہیں ہے۔ تو میں ان سے بچو، دوستی کرنی ہے اللہ سے کرو، دوستی کرنی ہے اللہ کے نبی سے کرو، دوستی کرنی ہے صحابہ کرام سے کرو۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، حدیث پاک ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر، آپ کے لیے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے اس کا دوست ویسا خود اس کا کردار ہو جائے گا، جس محفل بیٹھے ویسے بات جو استعمال ہوگی نا تمہارا ویسے ذہن بن جائے گا۔ حدیث پاک ہے کہ ہر انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ ایک نے بڑا اچھا وہ کہاوت لکھی تھی، فقرہ لکھا تھا، وہ کہنے لگا جب تم دوست بناتے ہو نا تو تم اپنی نماز جنازہ کی پہلی صف بنا رہے ہو۔ کیا زبردست بات کی یار، میں عجیب بات کر اس بندے نے
کہتے جب تم دوست بناتے ہو نا تم اپنی نماز جنازے کی پہلی صف بنا رہے ہوتے ہو، کیونکہ جو دوست ہوتا ہے نا پہلے آگے کھڑا ہوتا ہے صف کے اندر، میرا دوست چلا گیا تو میں تم اپنے جنازے کی پہلی صف بنا رہے ہو، اس لیے دوست بنانے میں احتیاط کرو، پرکھو جانچو کیسا دوست ہے، کیسا یار ہے، تمہیں کہاں کا لے کے جانے والا ہے، جس جیسا دوست ہوگا ویسے انسان کو کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں دوست ضروری ہے، دوست کے بعد زندگی مکمل نہیں ہے، ضروری ہے دوست، لیکن دوست بناؤ دیکھ کر پرکھ کر۔ میرا دوست تھا شیخ شہزاد، اس کے ہماری مسجد میں کلاس ہوتی تھی، ایسے پڑھنے آتا تھا پڑھنے کے لیے، تو اس کا والد بریلوی تھا، وہ پسند نہیں کرتا تھا ہم کو، لیکن اس کا بیٹا آتا تھا، اکیلا بیٹا تھا، وہ بھی ہم نے دعوت دیوانے لگ پڑا، اس کا باپ پورا ہفتہ مسجد میں آیا کلاس پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ، تو جب اس کے بعد نہیں آیا میں اس کے گھر گئے، میں کہا انکل آپ آتے نہیں، کہنے لگا نہیں میں یہ دیکھنے گیا تھا کہ جدھر یہ جا رہا ہے وہ لوگ کیسے ہیں، کہتا ہے میں نے جانتا ہے کہ اچھے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں جانے دو اس کو، یعنی ایسا معاملہ ہے باپ کا اس نے توجہ کی ہے، اس لیے دوست دیکھنا پرکھنا بہت ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان بے شک زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، یوم، جس دن، ترونہا، تم دیکھو گے اس کو، تذہل، بھول جائے گی، کلو، ہر، مرضیۃ، دودھ پلانے والی، اما، اس کو جو، ارضعت، دودھ پلاتی ہے، وتضع، اور گرا دے گی، کلو، ہر، ذات حمل، حمل والی، حملہا، اپنے حمل کو، وتری الناس، اور تو دیکھے گا لوگوں کو، سکارا، بے ہوش، وما، حالانکہ نہیں، ہم، وہ، بسکارا، بے ہوش ہیں، ولیکن، اور لیکن، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، شدید، سخت ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یجادل، جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ، اور اتباع کرتا ہے، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی، کتب علیہ، لکھ دیا گیا اوپر اس کے، انہ، کہ بے شک وہ، من تولہ، جو دوستی کرے گا اس سے، فانہ، بس بے شک وہ، یضلہ، وہ گمراہ کر دے گا اس کو، ویہدیہ، اور وہ رہنمائی کرے گا اس کی، الی عذاب السعیر، طرف آگ کے عذاب کے۔ صدق اللہ العظیم۔